فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 85 سے ولا تعجب کا اور نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو اموالہم ان کے مال و اولادہم اور اولاد ان کی انما بے شک یرید چاہتا ہے اللہ ان یعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں بہا ساتھ اس کے کس کے ان کے مال اور ان کی اولاد کے پھر دنیا کی زندگی میں وتزہق اور وہ نکلے انفسہم جانیں ان کی اور نکلے جانے ان کی وہم اس حال میں کہ وہ یہاں پہ حالی ہے نا وہم اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. وَإِذَا اور جب انزلت اتاری جاتی سورت کوئی بھی سورت ان کی آمنو ایمان لو باللہ اللہ پر وجاہدو اور جہاد کرو مع ساتھ رسولی ہی اس کے رسول کے استأذنہ یہ باب مزید فی سے ہے اس کا کیا باب ہوگا استأذنہ اور اس کی کیا خصوصیت ہوگی باب استفعال سے ہے نا اور اس کے فیچرز کیا ہیں طلب کرنا یعنی وہ اجازت طلب کرتے ہیں وہ اجازت مانگتے ہیں. اولو الطولی وسعت والے امیر منہم ان میں سے وقالو اور وہ کہتے ہیں فعل ماضی ہے نا وقالو اور وہ کہتے ہیں ذرنا چھوڑ دیجئے ہمیں ذر چھوڑ دیجئے نہ ہمیں نکم مع القائدین کہ ہم ہو جائیں ساتھ بیٹھنے والوں کے رضو وہ راضی ہو گئے بِأَنَّ کہ یکون وہ ہو مع الخوالف ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے وَطُبِعَ اور مہر لگا دی گئی علی قلوبہم ان کے دلوں پر فہم پس وہ لا یفقہون پس نہیں وہ سمجھتے. لیکن رسول والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے معہو ان کے ساتھ جاہدو انہوں نے جہاد کیا فعل ماضی ہے ٹھیک ہے جاہدو انہوں نے کیا کیا جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلائیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اعد تیار کر رکھا ہے اللہ نے لہم ان کے لیے جنات کو تجری بہتی ہیں من تحتہا من سے تحتی نیچے ہا ان کے کن کے جنات کے جنات کیا ہے مؤنث الانہار نہریں جنت ان کی جمع ہے جنات نہر ان کی جمع ہے انہار خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں ان میں ذالک الفوز العظیم یہی ہے کامیابی بہت بڑی.
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، اور نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کا مال اور ان کی اولاد۔ اب یہاں پہ منافقین کے مال کی اور منافقین کی اولاد کی دوبارہ سے آیت نمبر 55 میں بھی یہ الفاظ تھے، تھوڑا سا ڈفرینس تھا، لیکن اب دوبارہ سے ان آیات کو لایا گیا ہے، اور یہاں پہ دوبارہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ نفاق ان دونوں چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے ہی انسان کے اندر منافقت پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ المنافقون میں بھی ان برے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھنا کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کے اندر ایمان کی کمی کی وجہ بنتی ہے، انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتی ہیں، انسان کو خسارے کی طرف لے جاتی ہیں، انسان اپنی اولاد کی وجہ سے اکثر ڈبل فیسڈ ہو جاتا ہے، انسان اکثر اپنے مال کی وجہ سے اپنی دولت کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ بظاہر بڑا متقی پرہیزگار بنتا ہے، بظاہر تہجد گزار ہوتا ہے، بظاہر نماز ادا کرتا ہے، اذان کی بڑی قدر و قیمت اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے، لیکن کاروبار اس کا سود کا ہوتا ہے، اور اپنے مال میں ملاوٹ کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے زبان درازی کرتا ہے، لوگوں کو ریٹ کچھ اور بتاتا ہے لیکن ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، بات دل میں کچھ اور ہوتی ہے لیکن زبان سے کچھ اور ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اکثر مال کی وجہ سے انسان منافقت اختیار کرتا ہے۔ نفاق کا مطلب ہوتا ہے، نفاق جو ہے نفق سے نکلا ہے، اور ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے سوراخ۔ ٹھیک ہے، تو انسان کے ایمان کے اندر جب سوراخ ہو جاتا ہے کہ انسان نیکیاں ڈالتا رہتا ہے لیکن اس سوراخ سے وہ نیکیاں نکلتی رہتی ہیں، کیونکہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اکثر پھر اولاد کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، اولاد کی محبت میں اولاد انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، اولاد کی محبت کے اندر انسان اکثر ایسے کام کر جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم نہیں ہوتا، تو بظاہر دوسروں کی اولاد کی بات آئے تو اس کی جو بات ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن اپنی اولاد کی بات آئے تو اس کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی زیادہ اولاد اور ان کا مال آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان پہ بہت مطمئن ہے، راضی ہے، تو ان کو اولاد بھی دیتا جا رہا ہے اور ان کو مال بھی دیتا جا رہا ہے، بلکہ ان کی اولاد اور ان کا مال ان کے لیے آزمائش ہے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو ان کی اولاد کے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دے دنیا کے اندر۔ ان کا عذاب ایک کیا ہوتا ہے کہ ان کا مال، ان کی اولاد ان کے لیے سکون کا باعث نہیں ہوتے، یہ دونوں یا تو یہ ان کی محبت کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، یا پھر یہ دونوں چیزیں انسان کو کھپا دیتی ہیں۔ تو دنیا کی فراوانی پر رشک سے بچنے کی تاکید ہے، اور منافقین کے لیے ان کی اموال اور اولاد کی فراوانی ان کے لیے نقصان دہ ہونے کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور پھر وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ نکلے ان کی جانیں جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آئے
تو وہ اس حال میں آئے کہ وہ کافر ہوں، حالانکہ بات منافقین کی ہو رہی ہے۔ اس کا پتہ چلتا ہے منافق جو ہے، جو جس کا ایمان کا منافق ہوتا ہے، وہ دراصل کافر ہی ہوتا ہے، کیونکہ دل سے تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے لیے آزمائش بن جائے، اور وہ اسی کے اندر اپنا وقت گزاریں، اپنا سر کھپائیں، ان کی ساری پرابلمز ان دونوں کی وجہ سے، اور ایسے ہی وہ مارے جائیں۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، جب کوئی بھی صورت اتاری جاتی ہے ان پر کہ تم ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، تو آ کے فوراً سے کیا کہتے ہیں؟ اجازت مانگنے لگتے ہیں۔ اور ایسے لوگ اجازت مانگتے ہیں جو اولو الطول ہیں، جو وسعت والے ہیں۔ اولو الطول کہتے ہیں، اس کا مطلب الطول کا مطلب ہے الفضل والقدرت والغنی والسعۃ، یعنی وسعت اور طاقت اور مال و دولت۔ ایسے لوگ جن کے پاس طاقت بھی ہے، جن کے پاس مال بھی ہے، جن کے پاس دولت بھی ہے، لیکن پھر کیا کرتے ہیں کہ ان سب کے باوجود بھی آ کر اللہ کے رسول سے اجازت مانگتے ہیں کہ آپ پرمیشن دے دیں کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں۔ وقالوا ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمیں کن کے ساتھ چھوڑ دیجئے؟ قاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ، ہم پیچھے رہنے والے ہیں، ہمیں نہ لے کے جائیے۔ یعنی جہاد کے حکم والی آیات کا جب کوئی حصہ اترتا تو کچھ لوگ اس پہ عذر پیش کرتے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس تو عذر کرنے کی کوئی وجہ بن بھی سکتی تھی کہ ان کے پاس ضروریات جہاد نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ان منافقین کے پاس ہر چیز ہے، وسعت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، پھر بھی جہاد میں نہیں جاتے اور پیچھے رہنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان منافقین کے اسباب بیان کیے ہیں کہ یہ بزدلی کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے، ان کے اندر بخادری ختم ہو گئی ہے۔ وَرَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، راضی ہو گئے ہیں ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے، یعنی عورتوں کے ساتھ رہنے پر یہ راضی ہو گئے، کوئی آڑ محسوس نہیں کرتے۔ جیسے عورت اللہ نے کمزور بنایا، بزدل بنایا، یا پھر وہ ان کاموں کے اندر آگے نہیں آ سکتی، تو بجائے اس کے کہ وہ ان کی اپنی مردانگی اور اپنی بہادری کا اظہار کرتے، انہوں نے اپنی کمزوری کو، اپنی بزدلی کو قبول کر لیا۔ تو جب انسان اپنے آپ کو کمزور کر لیتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے تو پھر انسان بیٹھنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی زندگی کے اندر اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتے۔ انسان ضعیف ہے، انسان محتاج ہے، ٹھیک ہے، لیکن دین کے معاملے میں یہ کہنا کہ ہم سے کام نہیں ہوگا، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے مقصد کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ مثلا کوئی آپ کو کہتا ہے کہ چلو آؤ یہ نیکی کا کام کرتے، تو آپ کہتے ہیں ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے، ہم نہیں یہ کر سکتے، ایسے نہیں کہتے، بلکہ فوراً سے اس کام کی لوٹتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے دلوں پر مہر لگا دی جائے، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، انسان کا یہی رویہ انسان کے دل پر مہر لگانے کی وجہ بن جاتا ہے، پھر انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس لیے جب بھی کوئی موقع ملے دین کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کا یا نیکی کرنے کا، تو بلا جھجک فوراً سے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ انسان کو کبھی بھی اپنی ہمت کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں مشکل تو آئے گی، جہاد کرنے میں کس کو مشکل نہیں آتی، کوشش جدوجہد کرنے میں پرابلمز تو آئیں گی، لیکن زبان سے یہ نہ کہیں کہ اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں، ہم کمزور ہیں۔ انسان کو حالت جنگ میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ جب بھی فوت ہوگا تو کم از کم شہید نہیں تو شہید کے قریب کو ہمیں رتبہ مل سکتا ہے۔ ہمیشہ نفس کے ساتھ جنگ۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ جنگ کیسی ہونی چاہیے، تو اب ہم میدان جنگ میں تو نہیں جا سکتے، لیکن ہم اپنے نفس کے ساتھ تو جنگ کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو تو مار سکتے ہیں، برے کاموں سے دور رکھ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ بڑی بڑی جنگیں نہیں لڑ سکتے تو چھوٹی چھوٹی جنگیں ضرور لڑتے رہنا چاہیے۔ مثلا اگر آپ کا ایک کام کو چھوڑتے ہوئے آپ
نہیں چھوڑ پا رہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ چھوڑیں. 2 دن چھوڑ لیا، 3 دن چھوڑ لیا، پھر اگر کر لیا پھر اپنے ایمان کو جگائیں، پھر چھوڑنے کی کوشش کریں. آپ اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑ پا رہے لیکن پھر بھی ٹرائی تو کرتے ہیں نا. آپ کو پتہ تو ہے آپ گنہگار ہیں، آپ کوشش تو کرتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوڑتا، اب میں نے نہیں کوشش کرنی، اب میں چھوڑ رہی ہوں. رضو بأن یکونوا مع الخوالف، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ راضی نہ ہو جائیں. مثلا آپ کا ایک گروپ بنا ہے اور آپ اس گروپ کے اندر آپ بیٹھے ہیں، آپ اکیلے ہیں جو گناہوں سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے سارے جو دوست ہیں وہ برے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. اب آپ ہمیشہ ٹرائی کرتے ہیں کہ ان سے ہٹ کے کام ہو، آپ نیکی میں آگے بڑھ جائیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، میرے اندر بھی طاقت کم ہوگی، مجھے بھی زندگی جینی چاہیے، مجھے بھی لوگوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیے، مجھے بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہیے. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو آج سے میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائمنٹ کی زندگی گزاروں گی. اللہ نے جو مجھ سے کام لے لیا، ٹھیک ہے، اب مجھ سے نہیں ہوتا، میں اکیلے کر کر کے تھک گئی ہوں، میں کب تک لڑوں گی، کب تک وہ حاضری کا مظاہرہ کروں گی. تو یہ ہے انسان اپنی طاقت کو کھو دے اور راضی ہو جائے اپنی کمزوری پر. کمزور ہر بندہ ہوتا ہے، لیکن اب اپنی کمزوری پر کبھی بھی راضی نہ ہو. ہمیشہ خود کو موٹیویٹ کرتے رہیں کہ مجھے اسلام میں، نیکی میں، ایمان میں آگے بڑھنا ہے. جو انسان اپنی کمزوری پر راضی ہو جاتا ہے، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پھر اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ فہم لا یفقہون، بس ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. ان کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی نیک بندہ، وہی ایمان والا بندہ جو بڑی کوششیں کرتا تھا، لیکن جب برے کام کرتا ہے تو اس کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اس کو لگتا ہے کہ اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، وہ خود پہ ترس کھانے لگتا ہے. وہ خود پر جو ہے کہتا ہے کہ سب لوگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. جب سب ایک کنویں میں گر رہے ہیں تو مجھے اکیلے باہر آنے کا کیا فرق پڑتا ہے، میرے اکیلے کی نیکی کرنے سے معاشرہ بدل جائے گا. ایسی سوچوں کے ساتھ وہ خود کو ایک سامنے ایکسکیوزز پیش کرتا ہے. فہم لا یفقہون، اللہ اسے سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، ریمائنڈرز بھی دیتے ہیں، لیکن اس بندے کو سمجھ نہیں آتی. تو اپنے لیے گڑھا نہیں کھودنا، اپنے برے اعمال پر راضی نہیں ہونا، کبھی بھی راضی نہیں ہونا، اپنی نیکیوں کی کمی پر راضی نہیں ہونا. انسان کے اندر ہمیشہ آگے بڑھنے کا شوق، جنون ہونا چاہیے. انسان کمزور پڑ بھی جاتا ہے تو خود کو کہیں تم کیوں کمزور ہو رہے ہو، اٹھو، کھڑے ہو، ہمت کرو اور تمہیں جنگ لڑنی ہے. اللہ آگے کچھ لوگوں کی بتا رہے نا، کچھ لوگوں کے بارے میں، لیکن الرسول والذین آمنوا، کہ دنیا کے اندر صرف ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنی کمزوریوں پہ راضی ہوتے ہیں. رسول اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگ، انہوں نے اپنی مال اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، مال اور اولاد کی محبت کو اس سے پوچھ ڈال دیا اور لڑ پڑے. ایسے لوگ ہی ہیں جن کے لیے بلائیاں ہی بلائیاں ہیں. رسول اللہ اور اہل ایمان کا حال منافقین جیسا نہیں ہے. ان کے اندر بزدلی نہیں ہے، ان کے اندر بہادری ہے. وہ آخری حد تک کوشش کرتے رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. انہی کے لیے ساری کی ساری بلائیاں ہیں، دنیا کی فتوحات، غنائم، آخرت کے سب سے بلند درجات کن کے لیے ہیں؟ انہی لوگوں کے لیے. اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. هم المفلحون، یہی ہیں اصل میں فلاح پانے والے. ان کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لیے نہیں فلاح. اب آپ سوچیں گے کہ آپ پتہ کیا، ہمارے ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہے، کب تک ہم لڑتے رہیں، کب تک جنگ کرتے رہیں؟ اگر آپ حالت جنگ میں ہیں تو راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کو لڑنے والوں میں شامل کیا. وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے، وہ معاشرے کے ساتھ جہاد ہے، وہ اپنی خواہشات کے ساتھ جہاد ہے، وہ
ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد ہے جو آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے. آپ دین کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان تقاضوں کے معاملات میں آپ کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑ جاتی ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ تھک گئے ہیں اور تھک کر بیٹھ جائیں. کبھی بھی نہ بیٹھیں, کبھی بھی خود کو نہ بیٹھنے دیں. اگر کامیابی چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ فلاح پانے والوں میں شامل کرے, اگر ہمارے ہمیں درجات بلند کرنے کا شوق ہے, تو پھر ہمیں لڑنا تو پڑے گا. تو جو لڑتا ہے فائٹ کرتا ہے, فلائٹ کرتا ہے. فائٹ نہیں کرنی, دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو انسان میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یا پھر انسان فائٹ کرتا ہے. تو آپ کو فائٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, فلائٹ نہیں کرنی, لڑنا ہے انشاءاللہ اپنی نفس کے ساتھ, اپنی خواہشات کے ساتھ, اور دین کے معاملے میں خود کو اپنے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں اس پر آپ نے ڈٹ جانا ہے. یہی ہے اصل آپ کی زندگی, یہی ہے بندگی. بندگی یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی بندگی شروع کر دیں, بندگی یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی میں آئیں. اور اللہ کی بندگی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان کو کیسے زندگی گزارنی ہے. تو جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے لوگ ہیں, اس کے بارے میں اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت میں پہنچ جانے والا کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو پسند کرے گا کہ دنیا میں واپس آئے. ہاں, دنیا کی ہر چیز اسے دے دی جائے سوائے شہید کے. وہ تمنا کرے گا کہ دنیا کی طرف واپس جائے, پھر 10 بار اس کو قتل کیا جائے اس عزت و کرامت کی وجہ سے جو وہ دیکھے گا. یعنی اس کو اتنا پروٹوکول ملے گا, شہید کو اتنی زیادہ اس کو عزت ملے گی کہ جا کر جنت میں کہ اللہ اس کو دوبارہ زندگی ملے, پھر وہ دوبارہ تو کیا ہم سب کی خواہش نہیں ہوگی کہ ایسا رتبہ مقام ہمیں بھی عطا ہو. تو جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب ہو, اور ایسی عزت تو ہم چاہتے ہیں. اللہ کے رسول کی بات اس قدر سچی ہے کہ ہمیں فیل ہونا چاہیے کہ شہید یعنی کوئی دوبارہ سے جنت میں جا کر یہ نہیں کہے گا کہ اللہ اسے دنیا میں واپس بھیجا جائے. دنیا کا جنت کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے, دنیا تو حقیر چیز ہے, لیکن شہید کہے گا کہ مجھے واپس بھیجا جائے, میں دوبارہ شہید ہوں تو مجھے دوبارہ سے وہ عزت, وہ استقبال ملے جو میرے شہادت کے وقت مجھے نصیب ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ کی راہ میں لڑنے والے, اللہ کی راہ میں اپنا مال, اپنی اولاد اور اپنے نفس کو مارنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں, اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں, ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار. اب کتنی ہی دنوں سے منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, تو منافقین کی اتنی زیادہ خامیوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ایمان والے لوگوں کی ڈیفینیشن بیان کر دی کہ ایمان والے تو ایسے ہیں جن کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن بہت شارٹ ہوتی ہے. جو سکہ جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے اس کی پہچان چند الفاظ میں بھی کی جا سکتی ہے, اس کی تعریف چند الفاظ میں ہو جاتی ہے. لیکن جس کے اندر برائیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتانا پڑتا ہے, اس کے اندر یہ بھی برائی ہے, یہ اس کی وجہ سے برا ہے, اس وجہ سے برا ہے. تو انسان جو اخلاص والے بندے ہوتے ہیں نا بڑے شارٹ کٹ ہوتے ہیں. تو اللہ نے ایمان والوں کی تعریف ایک ہی آیت کے اندر بیان کر دی اور ان کی کامیابی کا راز بتا دیا اور ان کے درجات بتا دیے, اور اگلی آیت کے اندر ان کا انعام بھی بتا دیا کہ ایسے بندوں کو اللہ جنت دے گا, ایسے بغات دے گا جو اللہ نے اسپیشلی ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں. ان بغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, اس میں ہمیشہ رہیں گے, اور یہ ان کی اس دن بہت بڑی کامیابی ہوگی.
کیسی جنت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے. ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے. زمین آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا، یعنی اتنی بڑی جنت ہوگی اور اس کے 100 درجے ہیں. یعنی زمین آسمان کے درمیان 100 دفعہ جو فاصلہ ہے اتنی جنتیں ان کے پاس ہوں گی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بہتر اور سب سے بلند حصہ ہے جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے. اللہ ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ اللہ ہم تیری جنتوں کو حاصل کر سکیں. دنیا کے اندر نہیں سکون مل سکتا. جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی ایفرٹ کر لیں، آپ آخری حد تک کوشش کے باوجود بھی دنیا کے ہر بندے کو خوش کرنے کی کوشش کر لیں، آپ کو اس دنیا کے اندر سکون نہیں ملے گا. آپ تھک جائیں گے ایفرٹس کرتے کرتے. تو کیوں نہ کوششیں اس رب کے لیے کی جائیں جس کے پاس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی نہ خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ تھکاوٹ ہوگی، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی، نہ ہی بیماری ہوگی، نہ ہی موت آئے گی، نہ ہی انسان برا ہوگا. انسان ہمیشہ خوبصورت رہے گا. جہاد پہ نکلنا چاہتے ہیں ہم، یہ بیٹھنے والوں کے ساتھ شامل ہونا ہے. کن لوگوں میں شامل ہونا ہے؟ بیٹھنے والوں کے ساتھ یا جنگ کرنے والوں کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ شامل ہونا ہے یا منافقین کے ساتھ جو صرف باتیں کرتے ہیں لیکن عمل کی جب باری آتی ہے تو ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنتوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جتنے ہم جنت لینے میں سیریس ہوں گے نا، اتنا ہی ہم اپنے اعمال میں بھی سیریس ہوں گے. ہم لوگ نا دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن ہم سیریس نہیں ہوتے. ہمیں جنت کو اس قدر سیریس لیا ہی نہیں. اگر لیا ہوتا، اگر ایک انسان کو پتہ ہو کہ میرے یہ کام کرنے کی وجہ سے مجھ سے میرا یہ عمل چھین لیا جائے گا، یعنی یہ نعمت مجھ سے چھین لی جائے گی، تو انسان جیسے ایک ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہوتا ہے، تو ایک عورت کو پتہ ہوتا ہے اگر اس نے یہ کام کیے تو اس کی اپنے حامد سے علیحدگی ہو جائے گی. کوشش کرتی ہے ایک سمجھدار عورت کہ ان تمام کاموں سے رک جائے جس کی وجہ سے اس کا رشتہ خراب ہوتا ہے. تو اگر وہ اپنے مجازی خدا کے ساتھ رشتے کو بچانے کے لیے پوری کوشش اور ایفرٹ کرتی ہے اور دنیا میں رسوا نہیں ہونا چاہتی، اپنے رشتے کی حفاظت کرتی ہے، تو انسان کو رحمان کے ساتھ جو رشتہ بنایا ہے اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھ سے میری جنت دور ہو جائے گی. تو اپنی جنت کی حفاظت خود کرنی ہے. اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو تب اس کے لیے، تب تو وہ بچہ ہے نا، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کے لیے ایک جنت ہوتی ہے. اب جیسے جیسے وہ بالغ ہوتا جائے گا تو وہ جو برے کام کرے گا تو اس کی جنت اس سے دور ہوتی جائے گی. بالغ ہونے سے پہلے اگر فوت ہو جاتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، چاہے اس نے کتنے بھی برے کام کیوں نہ کیے. وہ بچہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے ہمارے لیے جنت تھی، اب ہم نے بالغ ہو گئے، اب تو ہمارے برے کام بھی ہمارے لکھے جائیں گے. اب جیسے جیسے برائیاں کرتے جائیں گے ہم اپنی جنت کو گواتے جائیں گے. تو اگر آج توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہم آج سے تیری رستے پہ نکلیں گے اور درجات حاصل کریں گے، جنت الفردوس میں جانے کی تمنا کریں گے، کوشش بھی کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ساتھ ساتھ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں لڑنے کی بھی توفیق دے. نفس کے ساتھ لڑائی تو انسان کی ہر پل ہوتی ہے، نفس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت تو ہر پل ہے. ہم ہر پل مجاہدین فی سبیل اللہ بن سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، مارنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں جانے والوں کی مدد کرنا، کوشش کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
توفیق دے ہم اس کی جنتیں حاصل کر سکیں. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب. اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. تو اللہ سے اپنی نجات کے لیے، اپنے خاتمے کے لیے انشاءاللہ ضرور دعائیں کرنی ہیں. تو آج کے لرننگ پوائنٹس ہمارے لیے کیا ہیں کہ ہم نے نفاق سے نکل کر اخلاص والوں کی صف میں شامل ہونا ہے. جو لوگ اپنی کمزوریوں پر، اپنے بیٹھے رہنے پر راضی ہو جاتے ہیں، ان کی صف سے نکل کر لڑنے والوں کی صف میں شامل ہونا ہے، کوشش کرنے والوں کی صف میں شامل ہونا ہے. چاہے روز رونا پڑے، اور نفس کو مارنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم ٹرائی کریں گے، کرتے رہیں گے اور ایسے ہی اس کوششوں میں ہی اللہ کے پاس چلے جائیں گے. لیکن ہم ایسے نہیں جانا چاہتے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے رہیں اور برے کاموں میں ملوث ہو جائیں، آسان کاموں کی طرف بڑھیں. کیونکہ برا کام کرنا آسان ہے، کیونکہ نفس کی پیروی ہوتی ہے، اور اچھا کام کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ نفس کے خلاف ہوتا ہے، نفس پہ باری ہوتا ہے. تو اس لیے برا کام ہمیں کہتا ہے کہ تمہاری زندگی ہے، تم انجوائے کرو، لیکن اچھا کام ہمیں کوششوں کی طرف آمادہ کرتا ہے. انسان اکثر کوشش نہیں کرنا چاہتا. آج ہماری یوتھ کے اندر کوشش کا جذبہ ہی ختم ہو گیا، اسی وجہ سے تو کچھ کوئی کر ہی نہیں پاتا. سب اپنی زندگی میں مست ہیں، بہت وقت ہے ہمارے پاس، لیکن اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں نہیں لگا رہے. کیوں؟ کیونکہ نفس کے لیے باری ہے سوچنا کہ میں کیا کروں. نفس کے لیے آسان ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ٹائم گزار کر اپنا وقت ضائع کریں. آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس یہ ایک جنگ ہے. آپ چاہیں تو آرام سے سکرول کرتے جائیں، کبھی یوٹیوب پہ، کبھی فیس بک پہ. اگر آپ چاہیں تو اچھے کاموں کے ساتھ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اچھے کاموں کو یوز کرتے وقت آپ کو ذہنی طور پر سوچنا پڑے گا، پلاننگ کرنی پڑے گی، کورسز جوائن کرنے پڑیں گے، ٹائم دینا پڑے گا. لیکن برے کام کرتے وقت ضائع کرتے وقت آپ کو ان سب چیزوں میں پلاننگ نہیں کرنی پڑے گی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم جو بیٹھنے والے لوگ ہیں نا، جو اپنی کمزوری پر راضی ہونے والے آرام پسند لوگ بن چکے ہیں کہ ہمیں کوئی کوشش نہ کرنی پڑے، ہم ایسے ہی جو ہے اپنی زندگی گزاریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بیٹھنے والوں میں شامل نہ کرنا، ہم ہمیشہ لڑنے والوں میں، اپنے ساتھ، اپنے اعمال کے، برے اعمال کے ساتھ لڑنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، تاکہ ہم دنیا میں بھی رسوا نہ ہوں اور آخرت کے اندر بھی ہم درجات حاصل کر سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.